بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 19 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ اور اسی کے ساتھ ہم گرامر میں فاعل، مفعول اور فعل کے مزید افعال سیکھیں گے، اور ساتھ میں ہم شوق اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نکاتی تعلیم میں ایک نئی چیز دیکھیں گے۔ یاد رکھے گا اس سبق کے اختتام پر ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن کریم میں 700 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیں تیاری کرنے کا بہترین طریقہ، کسی بھی کام کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بار بار دعا کریں اور پھر ہم اسی کام میں استعمال ہونے والے تمام وسائل کا استعمال کریں، اور اسی کے ساتھ ہم مسابقت کا جذبہ رکھیں کہ میں دوسروں سے اچھا کام کروں، بہتر اور احسن طریقے سے کام کو نپٹا دوں۔ تو بار بار دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے، کسی بھی کام کرنے سے پہلے بار بار دعا کیجئے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ رب کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا رب، یعنی کروڑوں خلیوں کا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ زدنی دو الفاظ ہیں، زد زیادہ کر، نی مجھے، زد زیادہ کر، نی مجھے، رب زدنی اے میرے رب زیادہ کر مجھے۔ زدنی کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ علماً، علم میں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اس کو ہم حروف جر کہتے ہیں۔ عربی میں یہاں پر علماً ہے، اور لیکن اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم اردو کا پروناؤن یعنی اردو کا حروف جر لگاتے ہیں، جس میں ہم نے لگایا علم میں، کیونکہ اردو میں معنی واضح نہیں ہو رہا۔ اگر ہم علم کا ترجمہ علماً کا ترجمہ صرف علم کریں تو معنی واضح نہیں ہو رہا، یعنی اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم، تو واضح نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم نے اردو کا حرف جر استعمال کیا ہے میں، یعنی علماً کا ترجمہ ہوگا علم میں۔ تو ہر زبان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم ہر زبان کے اسلوب کا خیال رکھیں گے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، یعنی یہ دعا اللہ رب العالمین نے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے۔ جس طرح رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو وہ جلدی سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ قرآن کریم کو عجلت سے نہ پڑھیں، جلدی سے نہ پڑھیں، اس ڈر سے کہ آپ سے بھول جائے گا۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ تو ایک شخص جس کا اگر کل بڑا آپریشن ہو تو وہ اللہ سے کیسے دعا مانگے گا؟ گڑ گڑاتے ہوئے مانگے گا، یعنی شدت سے، دل سے اور تڑپ سے، اور بار بار مانگے گا، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یا آیت الکرسی کے بعد، یعنی اس میں علم کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین سے ہم مانگے، یہ دعا ہے، اللہ سے مانگے گڑ گڑاتے ہوئے، تصور اور احساس کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے اور شدت اور تڑپ سے مانگے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ یہ دعا قبول کرے گا۔ اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے۔ جہالت کیا ہے؟ یعنی قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ جہالت ہے۔ قرآن اصل علم ہے، اگر قرآن کے علاوہ آپ کو دوسرے علوم تو آتے ہیں لیکن قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اس سے پناہ مانگے گا۔ اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کیجئے کہ مجھے علم عطا فرما، اور سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، تو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ باقی تمام علوم تو قرآن ہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں، صلاحیت بھی لگائیں، پیسہ بھی لگائیں۔ تو علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر میں اپنی باڈی، اپنے جسم پر قرآن کریم کو لاگو کر سکوں، اس کو اپلائی کر سکوں، اور اجتماعی طور پر معاشرے کو چینج کر سکوں قرآن کریم کے ذریعے سے، اور پورے معاشرے میں قرآن کریم کا نظام لا سکوں، جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ تو یہ 2 بنیادی ذمہ داریاں ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اسی 2 کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے علم حاصل کریں گے اور اس کو آگے ہم پھیلائیں گے بھی۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، یعنی علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ تو دار الامتحان ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بات آپ کو علم سے حاصل ہوگی، ورنہ آپ دنیا میں بھٹکتے رہو گے، دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کے اولاد کے پیچھے اور دنیا کے خواہشات کے پیچھے۔ تو اس لیے علم زیادہ حاصل کرے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آ سکے۔
تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علم میں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم وسائل کا استعمال کریں گے، یعنی یہاں پر قرآن کریم کو سمجھنے یا قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہم قلم کا استعمال کریں گے۔ سورۃ العلق میں اللہ فرماتا ہے الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ الذی کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، وہ، جو یا جس۔ قرآن کریم میں الذی کا لفظ تقریباً 300 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الذی واحد اور الذین اس کی جمع۔ الذی کا ترجمہ وہ جو، جس، اور الذین وہ سب جو یا ان کا جو، جس طرح ہم سیکھ چکے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہاں پر الذین کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ مل کر تقریباً قرآن کریم میں 1380 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ علمہ، علمہ کا ترجمہ ابھی ہم نے سیکھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں، ان خیرکم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تعلمہ ہے اور علمہ سکھاتا ہے، تعلمہ سیکھنا، علمہ سکھانا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، یعنی بی کا ترجمہ سے، اور القلم قلم یعنی قلم سے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، یعنی یہاں یہ تصور کر لیجئے اور فوراً قلم اٹھا لیجئے اور وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیرے کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ ہم یہ کلاس پڑھتے ہیں، آپ سب کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ لکھیے، نوٹس بنائیے اور قلم کا استعمال کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں، اور کہاں سے؟ کتاب سے، ویڈیو سے سیکھیں گے اور لکھیں گے، سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ آپ لکھیں گے۔ نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ علم سیکھنا ہے، میں پورے قرآن کے نوٹس بناؤں گا تاکہ اس سے میں بھی مستفید ہو سکوں اور میرے اولاد اور میرے بعد آنے والی میری نسل بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ جدید تحقیق کے مطابق اسے سیکھنے کا عمل بہت کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا غور سے سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، ہاتھ، انگلیاں سب مل کر یعنی بقیہ جسم خاموش رکھ کر کام کرتے ہیں، اور اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، مکمل یکسوئی ہوتی ہے۔ تو قلم کا استعمال یقینی بنائیے اور تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ اس طرح ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے بھی اور اس کو آگے سکھائیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں دوسروں سے بہتر سیکھوں اور دوسروں سے بہتر سکھاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ ایکم، ایو کون، کم تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن، حسن کہتے ہیں اچھا، اور احسن زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا، احسن حسن اچھا اور احسن سب سے اچھا، سب سے بہترین، عملہ عمل میں، عمل اور اعمال، عمل جو ہے وہ واحد ہے اور اعمال اس کی جمع ہے، اور اعمال کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں انما الاعمال بالنیات میں، عملہ یعنی عمل، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ میں سے کون سب سے بہتر ہیں، سب سے اچھا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہم نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں، کیا ہم نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر نہیں تو اپنا احتساب کیجیے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ میں سے کون کون اپنے گھروں میں سب سے اچھا ہے، کون اپنے اہل عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل عیال کے ساتھ اچھے ہیں، اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ ہم آفس میں آپ ورک کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو آپ کے آفس میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ کیوں نہیں ہیں؟ تو انفرادی کاموں میں یعنی نماز، روزہ، ذکر، حج، اور اجتماعی کاموں یعنی امت کی اصلاح، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون سب سے اچھا ہے؟ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ اس میں اچھے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ، روزہ، حج یہ اعمال کرتے نہیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے نہیں ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کون تم میں سے اتھر ہے، یعنی کرنا تو بہت لازمی ہے، کرنا
بہت لازمی ہے، نہ کرنا تو عظیم گناہ ہے۔ کرنے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ کون سب سے اچھا ہے، کون احسن بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے افعال کو۔ تو یاد رکھیں یہاں پر ایکم اکثر عملا نہیں کہا گیا، یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو زیادہ عمل کریں، زیادہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر کہا گیا کہ احسنوا عملا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو عمل کرے بہتر، یعنی بہتر عمل کرنے والے کون ہیں تم میں سے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کلاس میں سب سے اچھا کون ہے، جو ویڈیو سے آپ لرن کر رہے ہیں تو سب سے اچھا لرن کون کر رہے ہیں، سب سے اچھا سیکھتا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجئے اور تصور احساس کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں، ایکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، ایکم احسن عملا تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پچھلے اسباق میں گرامر میں فاعل مفعول سیکھ چکے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ مزید 5-6 افعال سے فاعل مفعول فعل بنانا سیکھیں گے۔ تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم گرامر کیسے پڑھتے ہیں، ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم ذکر سے فاعل مفعول فعل بنائیں گے۔ ذکر سے ذاکر، مذکور، ذکر۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، اور ذکر یعنی یاد کرنا۔ ذاکر، مذکور، ذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔ ریپیٹ کیجئے، ذاکر، مذکور، ذکر۔ الحمدللہ ابھی میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ حل انت ذاکر، کیا آپ یاد کرنے والے ہیں؟ نعم انا ذاکر، جی الحمدللہ میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب یاد کرنے والے ہیں؟ نعم نحن ذاکرون، الحمدللہ۔ ابھی ہم عبد سے فاعل مفعول فعل بنائیں گے۔ تو عبد سے بنے گا عابد، عبادت کرنے والا، معبود جس کے عبادت کی گئی، اور عبادہ عبادت کرنا۔ عبادہ یعنی مؤنث ہے، اس وجہ سے گولتا بھی ساتھ آئے گی۔ عبادہ عبادت کرنا، عبادت مؤنث ہے، عبادہ عبادت کرنا۔ عابد، معبود، عبادہ، عابد، معبود، عبادہ۔ ریپیٹ کیجئے، عابد، معبود، عبادہ۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ حل انت عابد، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم انا عابد۔ حل انتم عابدون؟ نعم نحن عابدون، الحمدللہ۔ ابھی ہم ضرب سے فاعل مفعول فعل بنائیں گے۔ ضرب سے بنے گا ضارب، مضروب، ضرب۔ ضارب یعنی مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضرب مارنا۔ ضارب، مضروب، ضرب۔ ضارب، مضروب، ضرب۔ ضارب، مضروب، ضرب۔ ضارب، مضروب، ضرب۔ الحمدللہ آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے۔ میں سوال کروں گا، هل هو ضارب؟ نعم هو ضارب۔ هل هم ضاربون؟ نعم هم ضاربون، الحمدللہ۔ ابھی آپ کا ہوم ورک بھی ہے، ہم نے سمع سے فاعل مفعول فعل بنانا ہے، بہت آسان ہے۔ سامع، مسموع، سمع۔ سامع یعنی سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمع سننا۔ سامع، مسموع، سمع۔ سامع، مسموع اور سمع۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہم دوسرا یعنی عالم سے فاعل مفعول فعل بنائیں گے۔ تو عالم، معلوم، علم۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم یعنی جاننا۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم یعنی جاننا۔ عالم، معلوم، علم۔ عالم، معلوم، علم۔ الحمدللہ اب ہم عمل سے فاعل مفعول فعل بنائیں گے، بہت ہی آسان ہے۔ عمل سے کیسے بنائیں گے؟ عامل، معمول، عمل۔ عامل یعنی عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل یعنی عمل کرنا۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل عمل کرنا۔ عامل،
मामूल अमल, आमिल मामूल अमल, आमिल मामूल और अमल। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ आज हम ग्रामर में मुअन्नस के सीगे भी सीखेंगे। चूँकि कुरान करीम में मुअन्नस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे में सिर्फ एक सीगा सीखेंगे। TPI को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। मुज़क्कर के लिए दाएँ हाथ का इस्तेमाल और मुअन्नस के लिए बाएँ हाथ का इस्तेमाल करेंगे। फ़अला यानी उसने किया, मर्द की बात हो रही है। फ़अला उस मर्द ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया, फ़अला फ़अलत फ़अला फ़अलत फ़अला फ़अलत। और मुज़ारे से यफ़अलु यानी वो करता है, मर्द की बात हो रही है, तो हम मुज़ारे के लिए बाएँ हाथ से इशारा करके पढ़ेंगे तफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु वो करती हैं, यफ़अलु वो करता है, या तफ़अलु वो करती हैं, यफ़अलु तफ़अलु यफ़अलु तफ़अलु यफ़अलु तफ़अलु। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसके साथ हुआ भी लगाएंगे। हुआ किस लिए इस्तेमाल होता है? मर्द के लिए, और हिया मुअन्नस के लिए। हुआ फ़अला हिया फ़अलत, हुआ फ़अला हिया फ़अलत, हुआ फ़अला हिया फ़अलत, हुआ फ़अला हिया फ़अलत। और इसी तरह हम मुज़ारे के लिए हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु। बहुत ही आसान अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम फ़ेल के चारों स्टाइल पर इसकी मशक़ करते हैं। यानी फ़तह फ़तहत, नसरा नसरत, ضرب ضربت, समिअ समिअत। अब मुज़ारे से यफ़्तहु तफ़्तहु, यंसुरु तंसुरु, यضرबु तضرबु, यस्मअु तस्मअु। बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम अपने सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर चुके। अब हम अपने सबक के तीसरे हिस्से यानी नुक्ते तालीम की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जन्नत में आला मुकाम हासिल करने के लिए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ो, पढ़ो और चढ़ो। यानी जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में, तरतील के साथ कुरान करीम पढ़ते थे। अगर हम फिल वक्त अपना जायज़ा लें तो हम कुरान करीम की तिलावत कैसे करते हैं? एक तो हम अजमी है, कुरान करीम का लहजा अरबी में है। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम उर्दू ख़ान तबका हैं तो उर्दू में कुरान पढ़ते हैं, अगर हम फ़ारसी ख़ान तबका हैं तो फ़ारसी में कुरान करीम पढ़ते हैं, पुश्तो ख़ान तबका पुश्तो में कुरान पढ़ता है। याद रखें, ऐसा कुरान पढ़ना हम पर उल्टा लानत करता है। रुब्बि क़ारिअल लिल क़ुरआन यलअनुहु। तो कुरान करीम को दुरुस्त करने के लिए तजवीज़ सीखनी है, और आसान तरीके से तजवीज़ सीखने के लिए इंशाअल्लाह हम कोर्स लाएंगे, उसी से आपने सीखने की कोशिश करें। तो कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ना है, तरतील के साथ यानी ठहर ठहर कर पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ारी कुरान से कहा जाएगा कि जिस तरह तुम दुनिया में पढ़ते थे ठहर ठहर के, इसी तरह आप यहाँ भी पढ़ो, तो तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है। यानी इस दुनिया के घर के लिए अब कितना जद्दोजहद करते हैं। यानी हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं, और इस दुनिया में एक घर बनाने के लिए आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग अधेड़ उम्र को पहुँच चुके होते हैं, और बाज़ तो घर में दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। तो हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, और शायद अगले 25 साल तक भी नहीं। तो हम इस दुनिया में जितना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा उतना ही हमें परेशान करेगा और उतना ही परेशान कुन रहेगा। तो फिर भी हम ऐसे घर बनाने में मसरूफ़ हैं। तो साहिबुल कुरान के लिए, यानी वो जो पढ़ता है, समझता है, अमल करता है, याद करता है, उसको फैलाता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम बेहतरीन घर बनाए। क्या हम हमेशगी की तरक्की नहीं चाहते, वो भी बेहतरीन सेहत और बेहतरीन सहूलियात के साथ? क्या इस असली और दायमी खुशी के खातिर मसरूफ़ नहीं रहना चाहिए? सिर्फ़ ज़रूरत है कुरान की तरफ हमारे रुझान की तब्दीली की। तो अल्लाह ताला ने आपको लाखों करोड़ों लोगों में से कुरान करीम सीखने के लिए चुना है। तो अल्लाह के इस इंतखाब को, इस अज़ीम शान एहसान को रायगा या बेकार मत जाने दीजिए। शार्ट कोर्स 2 बल्कि पूरा कुरान मजीद सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहे, और हमेशा के दर्जात की तैयारी कीजिए, और अभी से नियत कीजिए और दुआ कीजिए और प्लान बनाइए अगले कोर्स का 100 करोड़ मुसलमानों और फिर 500 करोड़ गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यहाँ तक हमारा सबक भी मुकम्मल हो चुका, और हमारा ये लेवल 1 कोर्स भी अपने इख्तिताम तक पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेवल 2 यानी कोर्स 2 के लिए तैयार रहेगा। याद रखें, सबक नंबर 19 के ख़त्म होने पर हमने 232 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 41,000 मरतबा रिपीट हुए हैं। और हमने पहले ही से ये पढ़ा था कि हम इस
اس کورس میں 232 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن کریم کے 50% بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج سے آپ اندازہ لگا لیجئے اپنی نماز میں کہ آپ نے نماز میں کتنی جان آ گئی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کتنے الفاظ کا ترجمہ آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے، قرآن کا پہلا صفحہ کھولیے، فاتحہ کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع آپ دیکھیں، اس میں تقریباً 70%، 80% الفاظ آپ کو آتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا ترجمہ آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہوگا تو انشاءاللہ مزید آگے جتنے بھی کورسز ہیں وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔